مجھے یہ افسوس ہے اور افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ مولائے کائنات سرور عالم کے وارث و ولی کے وہ نام لے کر درگاہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اللہ کو کوتاہی کرتے ہیں ایسی محفلوں میں آنے، اسی سعادت سے تقرر کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو آنا چاہیے۔ بہرحال جلو میاں صاحب، حضرت شاہ مکمل صاحب کے سجاد گان میں سے تشریف لائے ہیں، جبکہ تمامی سجاد گان کو میں مسجد ادب گزارش کرتے ہوئے آ جاؤں، مگر آج بھی ان لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں ایسی محفلوں میں جانے سے شیعہ نہ سمجھ دیا جائے۔ علی کا نام لینا، علی کا ذکر کرنا، حسین کا نام لینا، حسن کا ذکر کرنا شیعیت سمجھی جاتی ہے۔ شیعیت سے اگر دیکھیے کسی بھی فرقے کی، کسی بھی اس کو آپ برا غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈوری سے بندہ ہوا ہے وہ ایک ہے۔ آپ پاس بلائیں گے تو پاس آئیں گے، آپ ہٹیں گے نفرت پائیں گے تو نفرت ہوگی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ حساب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جزا و سزا دینا تو اس کا ہاتھ میں۔ مالک یوم الدین ہم نے ارشاد فرما دیتا ہے، وہ مالک یوم الدین تو وہی ہے۔ اب آپ کیوں اب راستے سے ہٹتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر لان تان ہے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ بہرحال موضوع پہ آتے ہوئے میں نے ایک تذکرہ کہہ دیا کہ ان حضرات کی کانوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ کیا اچھی نہیں ہے جس کا نام لے کے درگاہ میں بیٹھ کے اپنی گھر کی اور اپنے کنبے کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی سے بچتے ہیں، انہی جگہ پہ جانے سے بچتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اپنا جلوہ دکھاؤں، تو اس نے اپنے پیغمبر نور سے ہیولا پہ کر سرکار کا تکلیف فرمایا اور فرماتا ہے کہ میں نے کہا کن ہو جا، وہ فیکون وہ ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں 70,000 برس عرش اور 5,000 برس کرسی پر حمد و ثنا اللہ کی کرتا رہا۔ ان کے پیکر، اس نور کے پیکر سے مولا علی مشکل کشا کا نور پیدا کر کے ان کو ساتھ میں سرکار کے متمکن عرش پر رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا تا وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا امتحان ضرور لیتا ہے، بے شک، یا جو جس کو چاہتا ہے، جس کو سمجھتا ہے اسی کا امتحان لیتا ہے۔ اور طرح طرح کی جتنا بڑا ہوتا ہے یہی تکلیفیں اس کو پر آتی ہیں جتنے، اور وہی تکلیفوں جب پیروار ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کی ابتدا تھے، اور سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کی انتہا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان ختم ہوا تو خانہ کعبہ میں موجود تھے اور ایک پتھر پہ کھڑے تھے، جو اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا ابراہیم میں تجھ سے خوش ہوں، تو میرے ہر امتحان میں کامیاب ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے انعام دوں۔ انہوں نے کیا بھائی رہا، تیرا انعام نبوت تو مجھے مل چکا، مجھے کون سا انعام عطا فرمائے؟ فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت دوں گا، تمام
آنے والے سلاسل کی اور انبیاء کی امامت دیں گے۔ انہوں نے بارے رہا کہ میری ذریت میں اور نبی آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک۔ ہمارے دعا کی کہ یا الہی کرم فرما، اگر تو نے یہ مجھے انعام عطا کیا ہے تو نبی آخر الزماں اپنے حبیب کو بھی میری ضروریت میں دے دے، میری گود میں دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تیری ہم نے دعا قبول کی، تجھے اسے دے، اپنے آخری نبی آخر الزماں کو بھی دیتے ہیں۔ اب ہزاروں سال پیشتر کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور سرکار کے مابین، مگر جب اللہ نے انہیں عطا فرمایا اور کہا ہم نے دیا تیرے گود میں، تو جس پتھر پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ ان کے قدم بن گئے، جبکہ پتھریلی زمین تھی، مدینے کی تعلیم مکے کی، اور وہ اس پتھری زمین پہ چلتے ہی تھے، ہلتے ہی تھے، انہیں کہیں نشان نہیں بنتا تھا۔ مگر یہ سرکار کی محبت اور سرکار کی عظمت کا ماننا تھا کہ جب انہوں نے ان کو گود میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تو قدم صحیح پتھر پہ بن گئے۔ وہ مقام ابراہیم کہلایا، آج بھی حج میں اس کا غسل دیا جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو اللہ سے سمجھ لیجیے کہ کتنا اس کو خیال تھا۔ ایک عاشق کے لیے خود سے پیارا تو گیا سمجھتے ہیں، ہر انسان ہر آدمی جانتا ہے کہ محبوب کیا چیز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس کی ہر تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، ہر تکلیف سے پریشان ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 40 جگہ اتباع فرمایا اللہ نے کہ ایسا کرو گے تو تمہاری عبادت وقت ہو جائے گی، ایسا کرو گے تمہاری عبادت وقت ہو جائے گی۔ معمولی باتوں پہ ایک گروہ آیا باہر سے، جو مسلم تھے، بیان ہوئے تھے، سرکار سے اپنی تشفی کرنا چاہتے تھے۔ اس میں یہ شخص ایسا تھا جو سرکار سے گفتگو کرتے وقت ایسے ہاتھ بڑھا کے بات کرتا تھا کہ آپ کی ریشے مبارک پہ ٹکرا جاتی تھی۔ فوراً ہی اتباع آ گیا کہ خبردار میرے حدیث کے ساتھ بیٹھو تو تمیز سے بیٹھو، ورنہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اتنا عزیز تھا۔ اب سرکار نے اپنی جانشینی کا اعلان کرا، سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ مینا میں تقریر فرمائی جس میں حضرت مولا کو بلا کے ان کا بازو پکڑ کے اونچا کیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم نہیں جانتے کیا تم نے یہ سورہ شعراء کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ جمیل اللہ من فتح بالمؤمنین، ہم نے عرض کیا قالوا بلا، بے شک ہم نے پڑھی۔ یقین بات جب اقرار کرا لیا سرکار نے تو حضرت مولا کو بلایا، ان کا بازو بلند کیا، فرمایا کہ من کنتم تو مولا ہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے والا جانتا ہے، جو اس کا میں آج سے علی بھی مثل میرے اس کے مولا اور آقا اور رہبر ہوئے۔ نعرہ حیدری یا علی، اور سیما نصب کروایا اور صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ علی کو مبارکباد دو۔ سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے رہے، انہوں نے مبارکباد دی۔ پھر حضرت فاروق اعظم تشریف لے رہے، انہوں نے کہا مبارک ہو علی، بے شک ہاں، آج سے تم ہمارے مولا ہوئے، والد ہوئے۔ اس کے بعد یہ خاتون بیوی عائشہ صدیقہ تشریف لے گئی، تو تمام جگہوں کے بعد دیگرے آتے رہے۔ اس کے بعد وہ مقام غدیر تھا، اس مقام غدیر پہ مولا کی نیابت کا اعلان ہوا تھا۔ پھر اتفاق پہ نہیں ہوا، مدینہ شریف پہنچ کر مدینے کو سجایا گیا اور اعلان کے ساتھ وہاں لوگوں کو بلا کے اعلان فرمایا اپنی نیابت کا۔ تو کیونکہ دیکھیے نبوت ختم ہو رہی تھی، اب نبوت کبھی تو کوئی آنا نہیں تھا، اور سرکار نے منہا میں تقریر میں فرما دیا کہ اتممت علیکم رحمتی واکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا اور مجھ سے بڑی نعمت اب تمہیں کوئی نہیں ملی۔ جو نعمت آنی تھی آ گئی، تو اس سے بڑی آنی تھی۔ مگر دنیا کا سلسلہ جو چلتا تھا، مسلمانوں کا اصلاح کے لیے کیا چیز تھی، وہ اس کے لیے آپ نے شہنشاہ ولایت حضرت علی کو کیا،
آپ کے ولایت سے وہ شہنشاہ ولایت کو حضرت مولا کو کیا. حضرت مولا کے ہی تمام سلاسل طریقہ چلتے ہیں. حضرت مولا نے 4 خلفاء کیے، جس میں ہے 2 اصحاب صدقہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، جو سلسلہ آگے بڑھ کے چشتیہ سلسلہ کر رہا ہے. جب قسط میں پہنچا حضرت عثمان ہارونی کی طرف سے، اور دوسرا سلسلہ امامین کریمین سے چلا جو مرحبی صاحب تک آ کے قادریہ سلسلہ کرایا. دونوں صاحبزادے حضرات شہزادے خان سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے خلافت دی تھی. وہی طریقہ آج بھی تک ہے. درگاہوں میں اشارہ کیا جاتا ہے، زیادہ کیا جاتا ہے. اب اس کو جانے یا نہ جانے، بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا. اب دین پھیلتا گیا، دور دراز تک کے ممالک اسلام کے پرچم تلے آتے گئے. جناب فاروق اعظم کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، مگر انہوں نے ان بنو امیہ والوں کو کبھی کسی کو گورنر نہیں بنایا. معاویہ کو انہوں نے جنگل جایا، فتوحات کے لیے بھیج دیا. اسپین ان کا ہی فتح کیا ہوا کہ یہ فتوحات میں لگے رہیں گے، مال غنیمت کے لالچ میں یہ انتشار نہیں کریں گے. بس جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا عراق کا گورنر بنا دیا. اس کے بعد سلسلے شروع کر دیے. 12 روز سب آپ کو بتایا، اس وقت ان کا ذکر نہیں ہے. میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ اب اللہ کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مخرج البین والاتقان، اتقیان، مخرج البحرین والاتقان، کہ میں دو نیکی کے اور طہارت کے سمندروں کو ایک کرنا چاہتا ہوں. اب نیکی اور طہارت کے سمندر کون ہے؟ حکم آتا ہے کہ فاطمہ کی شادی، جبریل امین آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے علی و فاطمہ کی شادی عرش پہ کر دی، اور اس شادی میں تمام ملائک اور پھولیں شریک ہوئی. نکاح کا خطبہ حضرت جبریل امین نے پڑھا، اور ہواؤں کو حکم ہوا کہ جنت کو معطر کر دو. عنبر اور برش کی خوشبوئیں بکھیری گئیں. پیڑوں پہ سے زر و جواہر ٹپکے جو آج تک حوریں ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی ہیں. وہ اب اللہ ذکر فرماتا ہے سورہ رحمان میں کہ میں نے موتی و لولو و مرجان کیے. خالی موتی اور لولو کہتے ہیں موتی کو، مرجان کیے کو. جو اصلی موتی ہوتا ہے وہ سبزی مائل ہوتا ہے، سبزہ اوپر سے ہوتا ہے، اور مرغا جو مرجان ہے وہ سرخ ہوتا ہے. تو ان دو کا ہی ذکر کیوں ہوا ہے؟ پتھر تو اور بھی ہے، یاقوت بھی ہے، زمرد بھی ہے، زبرجد بھی ہے. ان کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ موتی جو ہے سبزی مائل ہے. وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے. آپ شہید ہو کر سب رنگ ہو گیا تھا آپ کا شہادت کے بعد زہر پی کے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو کے خون پہ تربتر ہو کے سرخ ہو رہے تھے. اس لیے موتی اور مومے کا ذکر فرمایا ہے، اس نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب وہ شادی سیدنا مدینہ منورہ میں ہوئی. لمبا ہو جائے گی بات، وہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لے گئے. بیوی ام فضل
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور سرکار دو عالم سچی، انہوں نے زرد کپڑے میں لپیٹ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دیا. آپ نے فرمایا سچی میرے بچوں کو کبھی زرد کپڑے میں مت لپیٹنا، وہ دیکھیں واپس اور ریشمی سفید کپڑے میں لپیٹ کے لائے. سرکار چوب رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، جبریل امین تہنیت اور تعزیت دونوں ساتھ لے کے آئے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ جس گلو کو چوم رہے ہیں، آپ کی امت کے لوگ بھی اس گلو کو پہ چھری چلا دیں گے، تلوار چلا دیں گے. اب دیکھیں یہ سن کر سرکار آپ دیدہ ہو گئے. سنت نبوی حسین کے وقت میں رونا، آپ دیدہ ہو گئے اور حضرت مولا سے اور بیوی صاحبہ سے کوئی خبر دی. بیوی صاحبہ معلوم ہوئی تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور ایک فرشتہ آسمان سویم کا قطرم نام کا کسی وجہ سے معدوم ہو گیا تھا، اس کے بالوں پر گر گئے تھے. وہ اپنی شفا کے لیے سرکار کے پاس سفارش کے لیے حاضر ہوا تھا. اپنے سرکار سے عرض کیا، سرکار نے فرمایا کہ حسین کے جسم سے اپنا جسم بس کرو، ببرکت جسد حسین وہ اس کے بالوں پر پیدا ہو گئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کا امام علی خان کے روزے اثر پر جنیا اداری کے لیے 70,000 ملائک کے مقرر کر دیا ہے. یہ وہاں پر 70,000 ملائک کے ساتھ جنیا اداری کرے گا. یہ سب باتیں دیکھیے من گھڑت نہیں ہے، تمام احادیث کتب میں موجود ہیں، برکت ہے. من جو ماننا چاہے گا وہ مانے گا. ہمارے بھی دے دیجیے کتاب کے صبح ہی بتا دیجیے. اور صحیح ستہ کی کتابوں کی حدیثوں سے بھی انحراف ہے. اس سعادت مزدور معلوم ہے دانا بخش خدا ہے بخشندہ. تو جو اللہ جسے ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جسے نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں ملتی. تو وہ آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے، آپ کی محبت کا یہ عالم ہے، حضور کی چاہ ہے. جس طرح سے حضور اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہ ہے، ایسے ہی سرکار کے سب کی چاہ جو ہے حسین نے فرماتے ہیں اگر حسین مجھ سے ہو میں حسین سے ہوں. تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. تو حسین سے ان کا حسین ان سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. حسین وہ حسین سے کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں حسین سے یقینی تھے وہ محمد بطیر خنجر غم. وہ تمہارا وقت شہادت جواز کا کہیے. وہ بندے میں تھے اور حسین تھے کہ وہ سرکار تھے. سرکار نماز میں تشریف ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، پشت سے مبارک میں آن کر بیٹھ جاتے تھے. کبھی ہٹایا نہیں، کبھی ہٹایا نہیں. انتظار کرتے سجدہ دور ہو جاتا تھا. جب بیٹھ جاتے تھے گود میں بیٹھ جاتے تھے آن کے روتے تھے تو اپنی زمینیں اقدس ان کے منہ میں دے دیتے تھے. یہ محبت کا عالم، یہ پیار کا عالم. اور باہر جاتے تھے محفل میں تشریف لے جاتے تھے، دونوں سرداروں کو اپنے دوست میں اٹھاتے تھے. جو دوست پہ بیٹھنے کا اثر تھا کہ حسین نیزے پہ بھی نیچے رہے، اس نیزے پہ بھی نیچے رہے، وہاں بھی سلام پڑھتے رہے. تو ان کا جو مرتبہ ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا.
کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ سب سے بلند مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہے جو اللہ کا خاص عطا ہے. بے شک بے شک بے شک. گرو نے بارہا دعا فرمائی کہ بارگاہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرے. جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. سبحان اللہ یہ بارہا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، یہ تو ہمارا فرائض ہے، ہم پورے کرتے ہیں تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے. مگر ان کا قبول ہونا نہ ہونا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قبول ہو جائیں گے. 100 سال کی زندگی پائی، کوئی نماز قضا نہیں کی، تہجد بھی پڑھی، فرض نمازیں بھی پڑھی، اور نہیں قبول کرتا وہ بے نیاز ذات ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ بے شک بے شک بے شک. مگر وہ عبادت جو اللہ کے ساتھ شریک ہے کی جائے گی، وہ قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت ادب کے ساتھ درود بھیجو. تو آپ درود جو بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی امامت میں بھیج رہے ہیں، تو وہ عبادت کیسے قبول نہیں ہوگی؟ جبکہ دنیا کے امام کی چیز ہے، کیا اس کی امامت قبول ہوگی تو تمام نمازیوں کی امامت قبول ہو جائے گی. تو اللہ کے ساتھ عبادت ہے. جو ذکر حسین کا کر رہے ہیں، جو ذکر مولا مرشد کا کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. سرکار کی حدیث قدسی ہے، سرکار نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، مولا تشریف فرما ہوتے تو انہیں دیکھتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بابا جان آپ علی کو تکتے ہیں، سرکار کو نہیں تکتے، کیا بات ہے؟ میں فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس گرو نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کرتا ہوں. اور ماں باپ کے لوگوں کے لیے ان کا ذکر کریں تو وہ بھی عبادت ہے. اس وقت تو مولا موجود تھے، انہیں دیکھ کے عبادت کری. اب ہم کیا کریں؟ ان کا ذکر کر کے عبادت کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ جب مجھے چھپ کے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں چھپ کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. جو محفل میں میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں عرش پہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، مجمع میں کرتا ہوں، اب بلائے کے مجمع میں کرتا ہوں. تمام ولیوں نے، غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی. اور جب وہ مجمع میں تقریر فرماتے ہیں، جب وہ ذکر کرتے ہیں مجمع میں اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے حبیب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے، عرش پہ ہوتا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اپنی اس عبادت پہ ظلم مت کریے کہ ہم نمازی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو آدمی چلی آئے ہیں، 5 حج کر دیے، 10 حج کر دیے، ہم نمازی کر کے آئے ہیں. اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. کوئی کہیں کسی قرآن شریف میں کہیں یہ مثال نہیں ہے کہ نمازی، روزدار، پرہیزگار بخش دیا جائے گا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے دعا کی، یا کوئی نوری بدن و سلامن علی ابراہیم، اے بارگاہ تو آپ کو حکم دے دے کہ وہ میرے لیے سلام کی بن جائے. مگر ابھی حشر کشر کچھ نہیں ہے، صراط مستقیم آ چکی ہے، ابھی کوئی حشر کشر نہیں ہے. جب حشر ہوگا جب بات علیحدہ ہے. مگر پورے صراط پہ جب قدم رکھیں گے تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے چاہنے والے جب پورے صراط پہ قدم رکھیں گے تو آپ کو حکم ہوگا کہ برف بن جاؤ. اس سے بڑی اور کیا عظمت ہوگی؟ اسی محبت کے سلے میں آپ کو اب ابدی زندگی میں جنت مل رہی ہے. اس سے انحراف ہے، اس سے کوتاہی ہے، ان دنوں میں خوشیاں ہیں. جو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ ہمارے روزانہ خاصہ گھر میں 1 سال کے بچے کی موت ہو جاتی ہے، گریہ ازاری بچتی ہے، ماں سینہ پیٹتی ہے، ماں کھول دیتی ہے، روتی ہے. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے. اگر بے خود ہو کے سچ کی محبت میں کوئی محب اہل بیت رو رہا ہے، اس کے اوپر اسے روکا جاتا ہے کہ یہ گریہ ازاری حرام ہے، مت کرو. جو فطری تقاضے ہیں انسان کے وہ حرام نہیں ہوتے.
हंसी होगी, खुशी होगी तो हंसी आएगी, वो गम होगा तो रोना आएगा। और ये सरकार का सदका है कि वे तकाज़ों पे भी इबादत मानी जाती है। जो सरकार की तरह बैठ के खाना खाएगा, इस्तेमाल करके सरकार ऐसे खाना नोश फरमाते थे, इबादत में गिरा जाएगा। सरकार जिस अंदाज से इस्तिराहत फरमाते थे, इस तरह से सोएगा, वो इबादत में माना जाएगा। तो सरकार की हुक्म, सरकार की मोहब्बत के लिए उसने क्या क्या रास्ते आपको दे दिए, मगर नहीं करते, उससे निराम है। अपने पर जोन है कि हम नमाजी हैं। देखिए, मैं किसी फिरके को बुरा नहीं कहता, कहना है तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, और सबको एक रहना चाहिए, एक बार जाकर। आज से पहले 150 साल पहले तक ये कोई तबके ऐसे लोग पाए नहीं थे। ये यहूदियों और ईसाइयों के बनाए हुए तबकात हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, कोई कादियानी है, कोई कुछ है। ये सब शैतान तो है ही। नफ्स अमारा आपके साथ है, नफ्स अमारा जो गुलाम है इंसान, उसी से फंस जाता है। मगर आज के उलमा जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं वो कभी नहीं हुए। मुहर्रम आएगा, फोन बताना शुरू कर देंगे, ये मत करना, ये हराम है, ये मत करना, ये हराम है। रजब के में न्याज हज़रत सैयदना इमाम जावेद सादिक़ अलैहिस्सलाम की पूरी होगी तो वो भी हराम हो जाएगी। घर में पूरे बाजार को कहते हैं वो हलाल है। फातिहा जल्दी भी हराम हो गया। फातिहा क्या चीज़ है? चंद आया कुरान शरीफ की पढ़ी जाती है, इसमें आपको क्या एतराज़ लगा? तो बहरहाल इसका मसला ये है कि सैयदना इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत 4 हिजरी 3 शाबान बरोज़ शब्बा मदीने में हुई। और शुरू से ही ये पता चल गया था, बेशतर सहाबा को मालूम था, बेशतर लोग जानते थे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद होंगे। आपको मालूम था। एक शहादत तो ऐसी होती है कि आदमी जाता है जंग में और मुझे ये भी एतमाद होता है कि हो सकता है मैं शहीद हो जाऊँ, हो सकता है मैं बुलाई करके लौटूँ। मगर वहाँ तो ये मालूम था कि शहीद होने ही होना है। आप जब माविया 59 हिजरी में बहुत हुए, तो यजीद को वो खलीफा बना चुके थे, अपना वलीयत बना चुके थे, जो किसी तरह से इस काबिल नहीं था। वो फाजिक शराबी जानी शख्स था, इतना बदकार के आज के लोग भी उसकी गुनाहगार लोग भी उससे सामने कुछ नहीं थे। शराब में धुल बहुत रहता था। उसने वलीद बिन अब्बा आमिर मदीना को हुक्म दिया कि हुसैन इब्न अली और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर, इनको कत्ल करके इनके सर मेरे पास भेज दो, या तो बैद हो, बैद पे राजी न हो तो इनके सर भेज दो। वलीद बिन अब्बा एक मुहिब अहले बैत शख्स था, उसको ये जसारत नहीं हुई। उसने कातिल भेजा कि आप असर इमारत का तशरीफ लिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा कि या इमाम, हमें बुलाया जा रहा है, क्या माजरा? आपने फरमाया क्या मैं जानता हूँ, मुआविया फौत हुए, अब मुझे बैत के लिए बुलाया जा रहा है। फरमाया, उन्होंने पूछा कि फिर क्या इरादा? आपने फरमाया कि मैं उससे तो बैत कर ही नहीं सकता, वो फासिक फाजिक जानी शराबी है। इसके बैत का मतलब यह है कि उसके तमाम बुराइयों की मैं तायीद करता हूँ कि ये जायज़ है। दो सोचें थी, एक ताकत की और एक अल्लाहियत की। वहाँ ताकत थी, लोग उसके जुल्म से, कुछ उसके खौफ से, कुछ उसके इनामों से बढ़ के उसकी तरफ थे, और वहाँ ताकत थी सिर्फ इलाहियत की, कि अल्लाह के फजल पे और अल्लाह के उसके इनाम पे भरोसा था, दुनिया पे भरोसा नहीं था।
लंबा मुख्तसर वक्त है, लंबा बात नहीं कर सकता। होते होते जनाब इमाम आली मुकाम मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लिया है, मक्के रहे। उसके बाद 3 जिलहिज को आप कूफे की तरफ रवाना हुए। उसी दिन हज़रत मुस्लिम अपने दोनों साहबजादों के साथ शहीद हो गए, जिन्हें अपने जगह भेजा था। कूफे वालों ने जब पैदा पे बुलावे भेजे कि आप आ जाइए, तो आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने चचे सरदार भाई को हज़रत ज़ैनब के बीबी ज़ैनब के को भेजा कि आप चले जाइए, अगर ये लोग अपने वादे में कायम हैं और बैत करें तो मैं आ जाऊँगा। 40,000 के मजबे हमको बैत कर चुका था। हाँ, उन्होंने पैगाम भेज दिया कि आप तशरीफ ले आइए। बहरहाल जिस दिन इमाम आली मुकाम रवाना हुए कूफे की तरफ, 3 जिलहिज थी। अब आपको पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। उनके दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम भी शहीद हो गए, दोनों 10-10 साल के थे। तो आप चलते रहे। लोगों ने यह फरसूख नामी शायर रास्ते में मिला, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, कूफियों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें फरीद के साथ हैं। आपने फरमाया मैं जानता हूँ। आपने वहाँ पर खुतबा दिया और कहा कि जो लोग चाहें वो चले जाएँ लौट के। मैं कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो अल्लाह की रज़ा में रज़ा मैं जा रहा हूँ और शहीद होने जा रहा हूँ। अगर कोई छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, करबला पहुँचे और 1000 फौज के साथ हज़रत हुद ने पानी रोक दिया, मगर इसकी शक्ति नहीं थी। और जब उन्होंने देखा कि नहीं तो साथ को भेजा। आप ये देखिए कि शैतान के घर रहमान और रहमान के घर शैतान। उमरुल साद और साद दिन अभी वक़ास का लड़का हज़रत सादी साद अभी वक़ास साबिक़ीन अव्वलून में से थे और बड़े जय्यद फौजी थे, बड़े फतूहात करी उन्होंने, बड़ी खिदमत थी। और उनका बेटा ये, जब उसे फरीद ने उन्हें पैगाम भेजा कि तू मेरे साथ हो जा तो मैं तुझे शाम का हाकिम बना दूंगा। उसने अपनी बीवी और दोनों बेटों से मशवरा किया। बड़े बेटे ने कहा कि दुनिया के लालच में मत आओ और ये दावत तैयार करो। उसकी बीवी और छोटे बेटे ने कहा कि हम कब तक गुर्बत चाहेंगे, हमें आयश चाहिए, कनीज़े चाहिए, महल चाहिए, तुम जाओ। उन्होंने उनकी बात मानी और चला गया। 22,000 फौज का लश्कर लेके वो रवाना हुआ और 7 मुहर्रम हराम सुबह से नहर पर कब्जा कर लिया, फिर आके पानी बंद कर दिया। बहरहाल जो हालत होगी आप समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 6 भाई दादा असर भी हैं और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो 16 साल के और ज़्यादा बीमार हैं, वो भी साथ में हैं, मजदूरात भी हैं। क्या हाल हुआ होगा, सख्त तरीन गर्मी। आप 2-4 घंटे पानी में मिले तो क्या हालत होगी। बहरहाल शब आशूर में आज की शब इसकी ताकीद आई कि तुम तू रोक रखे और सब तमाम करो। एक फौज जमा करके तरह जब टुकड़ों की हिलाने की आवाज़ और टाँकों की आवाज़ आई तो आपने दरियाफ्त हाल के लिए भेजा। हज़रत बीबी ज़ैनब साहब रज़ी अल्लाह अन्हा के बाजू पे सरे हज़र रखे आराम फरमा रहे थे। जनाब इमाम आपने करवाया, पूछवाया क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जंगो जलाल से नहीं आए। आपने फरमाया कि आज की सब की हमें मोहलत दो और हम ये यादे बाड़ी में गुजारना चाहते हैं रात, कल तुम्हें इख्तियार है। थोड़ा रुकना नहीं चाहता था, वहाँ कुछ लोग बांधे हुए। उन्होंने कहा कि कुफार को भी मोहलत दी जाती है, हम तो मुसलमान कहलाते हैं। बाहर तय सुबह महशर शुरू हुई और फजर की नमाज अंदर सब मकबूल किया, नमाज
نماز پڑھ رہے سلمان کی محمد نے وہاں پر 25-27 ہزار کا مجمع نماز پڑھا، مگر نماز کی جنگ میں آتے ہی وہ اسلام سے خارج ہو گئے، پھر مسلمان نہیں رہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، ثبوت ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ پھر جس نے سرکار کی اولاد کو سرکار کی عزت سے جنگ کی جو عزت دی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس وقت تب تک مسلمان تھے جب تک میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کے بعد دوسرے لوگ شہید ہوتے رہے، وہ وقت آیا کہ جناب امام علی مقام اکیلے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا حضرت امام زین العابدین ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے، دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے لڑکتے ہوئے قدموں سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا۔ فرمایا بیٹا یہ کیا کرتے ہو تم؟ تو صحیح تو ہمارا رسم تا قیامت چلنے والا ہے۔ سمجھایا امامت ثبوت کی، سرکار کی صفات اور دستار سر اقدس پہ باندھا اور خود عالم میں سب میدان کربلا میدان کارزار ہوئے۔ جب سرکار کسی کی ہمت قریب آنے کی نہیں ہوتی تھی، جو قریب آتا تھا پھر نار ہوتا تھا، دور سے تیروں کی اور نیزوں کی بارش کی جا رہی تھی۔ آپ سب سے بہتر لہولہان کے وقت ہو گیا ظہر کا، آپ نے فرمایا کہ 2 منٹ کی مہلت دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر دوں۔ آپ نماز کے لیے بیٹھے اور جب سجدے میں گئے تو شملے نہیں اٹھائے، مبارک پہ چڑھ گیا اور سر کو سر سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد یہ اکتفا نہیں کیا گیا، خیمہ حرم جلا دیے گئے اور جسد ہائے مبارکہ کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ بربریت کی انتہا، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیڑیاں ڈالی گئیں، گلے میں تھوک ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور مزار کوفہ میں 3 دن تک شام کے وقت نچایا جاتا تھا۔ مستورات کے بعد کی چادریں چھین دی گئیں، وہ بیویاں جن کی آواز تک کا پڑتا تھا، آواز نہیں سنی تھی، وہ بغیر مزار کوفہ میں چاہتی تھی۔ ایک قیامت صغریٰ پیدا ہوئی جب سرکار کے امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آسمان تاریک ہو گیا، آسمان سے رونے کی آوازیں نہیں تھی، دکھتا کوئی نہیں تھا اور آسمان سے خون برسا۔ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پہ آسمان رویا تھا یا میرے بیٹے کی شہادت پہ آسمان رویا۔ بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اس حالت کے ذریعے سے پھر دمشق سوچے کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے میں اطلاع چاہتا ہوں، اتنی سما خیالی کری اب آپ کی جگہ کو غلطی ہوئی ہو تو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی وسلم۔